السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔ حالت بہت خراب ہے امت مسلمہ کا، مستورات کا سماج بہت برائیوں میں مبتلا ہے۔ بہت سے گھرانوں کے مرد اہل حق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، لیکن ان کے گھر کی عورتیں اور بیٹیاں کس طرح بدعقیدہ ہو گئی انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے گھروں کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ بچیوں، بیٹیوں، اللہ کے نام پر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، آج یہاں سے فارغ ہو کے نکلیں گے، 9 مکتب تو فوراً کل سے قائم ہو جائیں گے۔ 9 مکتب تو آپ قائم کر دو، جو 9 لڑکیاں ہیں یہ 9 مکتب قائم کر دو۔ بس اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کوئی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عالمہ ہو، آپ بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، جس جگہ بیٹھ کے پی لوں وہی میں خانہ ہے۔ تم عالم ہو، تم جہاں بیٹھ جاؤ وہیں سے فیضان شروع کر دو، اور وہیں سے کم از کم ابتدائی دینیات تو محلے کی عورتوں کو پڑھاؤ، محلے کی بچیوں کو پڑھاؤ۔ مردوں کے ہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا مناسب بھی نہیں ہے اس دور میں۔ عورتیں بیٹھ جائیں گی تو پھر یہ بچیاں سب وہیں جڑ جائیں گی اور وہیں پڑھ جائیں گی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، ان کا نام تھا امت اللہ تسنیم۔ امت اللہ تسنیم ان کا نام تھا۔ وہ ایک بہت بڑی اللہ والی ماں کی اولاد تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت ڈاکٹر مولانا عبدالعلی صاحب اور یہ ان کی بہن امت اللہ تسنیم صاحبہ، یہ سب لوگ رائے بریلی سے لکھنؤ آ گئے تھے۔ ان کے رشتے لکھنؤ میں ہو گئے، گھر لکھنؤ میں ہو گئے تھے۔ حضرت امت اللہ تسنیم صاحبہ وہ لکھنؤ میں بیاہ کے آئی تھی، وہیں رہتی تھی۔ تو الحمدللہ چونکہ علمی گھرانے سے تعلق تھا، پڑھی لکھی تھیں، مطالعہ اچھا تھا۔ اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے کہ باقاعدہ کسی نسوان سے فارغ ہوں، لیکن علم اچھا تھا۔ دونوں بھائی بڑے بڑے علماء تھے دنیا کے، ماں باپ بھی بڑے عالم تھے، اور اس میں انہوں نے جو کچھ علم گھر سے حاصل کیا تھا اس علم کو سسرال آنے کے بعد پھیلانا شروع کر دیا۔ پورے لکھنؤ میں عائشہ باجی کے نام سے ایک خاتون تھی، اسی خاتون کو پورے محلے والے عائشہ باجی کہتے تھے۔ ہر عورت کا ان سے تعلق تھا، ان کے پاس آتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان سے عقیدے درست کرتے تھے، یہ ان کو حدیث کا درس دیتی تھیں۔ باقاعدہ انہوں نے زاد سفر کے نام سے ریاض الصالحین کا 2 جلدوں میں اس زمانے میں ترجمہ کیا، جس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا عورتوں کا علم، عورتوں کے عالمات ہونے کا۔ اس زمانے میں ہمارے بچپن میں آئی یہ کتاب چھپ کر کے 2 جلدوں میں امت اللہ تسنیم صاحبہ نے ریاض الصالحین کے منتخب حصوں کا ترجمہ کر کے ان کو پڑھانے کے لیے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے، پوری زندگی اسی میں گزاری اور موت بھی اسی میں آئی۔ اس لیے عالمات کی یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی
دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربے کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔